رسوله الأمين والكريم أما بعد بلا شبہ دنیا میں سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کی غرض سے لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا وہ یہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے۔ یہ گھر پورے عالم میں لوگوں کا مرکز ہدایت ہے۔ اس گھر میں اللہ رب العالمین کی قدرت کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں، اور یہاں ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت بھی ہے۔ اس گھر کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ جو اس میں داخل ہوا وہ امن پا جاتا ہے۔ اب لوگوں کے ذمے یہ اللہ کا حق ہے کہ جو شخص اس گھر تک رسائی کے وسائل رکھتا ہو وہ اللہ کی خوشنودی کے پیش نظر اس گھر کا حج کرے۔ اور جو اس حکم الہی سے انکار کرتا ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تمام جہانوں سے بالکل بے پرواہ ہے۔ بزرگان محترم، برادران عزیزم، آج تو اندر داخل ہوتے ہی ایک رکا میرے ہاتھ میں تھما دیا گیا ہے۔ کہندے نے جی آج حج کرنا ہے۔ میں کہ اتھے جاؤ جتھے کرنا، ایسے ہی حج کرنا ہے، ایسے مسیتے ہی۔ ورنہ موضوع تو ہمارا جہاد کا چل رہا ہے اور وہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ یہ کہتے ہیں درمیان میں حج بھی کراؤ، کرو بھائی۔ تو ان کی اس پرچی نے یوں سمجھو کہ میرے لیے ایک حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ اس محکوم کو اور اس کی توجہ کو اس طرف مبذول کرایا۔ میں نے قصداً وہ آیت آج نہیں پڑھی بلکہ حج سے متعلقہ آیت وہ پڑھی ہے۔ آغاز کلام ہے ان اول بیت وضع للناس، بلا شبہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی خاطر اللہ کی عبادت کی غرض سے بنایا گیا تھا، یہ کس نے بنایا؟ روایات میں یہ بھی ہے کہ فرشتوں نے سب سے پہلے بنایا، لیکن مضبوط ترین روایتوں میں ہے کہ اللہ کے حکم سے جناب آدم علیہ السلام نے بنایا۔ اس آیت کریمہ میں اس کو ھدی للعالمین، تمام کائنات کے لوگوں کا مرکز ہدایت قرار دیا گیا۔
تو مقام کے اعتبار سے بھی یہ مرکز ہے اور مکان کے اعتبار سے بھی مرکز ہے، چونکہ جس جگہ بیت اللہ شریف واقع ہے وہ دنیا کا مرکز سینٹر ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد والا شان ہے کہ دنیا میں پانی ہی پانی تھا، خشکی نہیں تھی، اور آج بھی دنیا میں یوں سمجھے 3/4 تو پانی ہی ہے، 1/4 خشکی ہے، باقی سب سمندر ہی سمندر ہے۔ تو سب سے پہلے سطح سمندر پر ایک خشکی کا حصہ بلبلے کی صورت میں اللہ نے نمودار فرمایا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آج بیت اللہ ہے۔ فرمایا 40 برس تک وہ اپنی حالت پر برقرار رہا، پھر اس کے بعد اللہ نے یہیں سے خشکی کو پھیلایا، کسی جانب زیادہ کسی جانب کم۔ اسی جگہ پر آدم علیہ السلام کو حکم دیا بنیادیں کھودو، اللہ کا گھر بناؤ، چونکہ حج انسان کی خدا پرستی کا ایک قدیم ترین طریقہ ہے۔ اس عبادت کا آغاز ہوا آدم علیہ السلام سے۔ بیت اللہ کی تعمیر فرمائی اور اللہ نے حج کا حکم دیا، حج آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، پھر یکے بعد دیگر انبیاء و رسول علیہم السلام بھی اس گھر کے حج کے لیے تشریف لاتے رہے۔ میں نے عرض کیا جو مرکز تھا جہاں سے خشکی کا آغاز ہوا تھا، اسی جگہ پر جناب آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر کھدائی کر کے بنیادیں بنائیں، ان کے پتھر رکھے، بڑے بڑے پتھر اس میں نصب کیے، اور اس کے اوپر ایک گھر بنایا۔ یہ گھر اپنی جگہ پر کئی مدتوں تک قائم رہا۔ پھر چلتے چلتے زمانہ آیا حضرت نوح علیہ السلام کا، جب کہ دنیا میں ہر طرف شرک شائع ہو چکا تھا۔ بڑی کوشش فرمائی، 1000 سال محنت فرمائی حضرت نوح علیہ السلام نے، 950 برس تک تو کسی نے بات مانی ہی نہیں۔ کہہ دینا تو آسان ہے، 950 برس، آدمی تو چند منٹ میں دل برداشتہ ہو جاتا ہے، اور ان کی محنت صدیوں تلک، اور جس کا اظہار خود فرماتے ہیں اور رب العالمین اسے قرآن پاک میں
ان کا مقولہ وہ بتلاتے ہیں، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، لیلاً اور نہاراً کی تنوین فائدہ دیتی ہے تقلیل کا۔ کیا مطلب؟ اے اللہ، میں نے دن کا اور راتوں کا ایک ایک پل فرو گزاشت کیے بغیر ان کو دعوت دی، یعنی ایک لمحہ بھی فرو گزاشت نہیں کیا، دن کو بھی راتوں کو بھی تبلیغ کی ہے، لیکن میری آواز، نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، صدا بصحرا رہی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں بلاتا تھا اللہ تیری طرف، یہ بھاگتے تھے بتوں کی طرف۔